ایک لائبریری ہے بالکل خاموش، اور وہاں دو دوست احمد اور علی اپنے امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی میز پر کتابیں ہیں، نوٹس ہیں، اور ان کے بیچ میں رکھی ہے ایک اور چیز، ایک موبائل فون۔ اور بس یہیں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے جو آج کل تقریباً ہر طالب علم کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ احمد کا سوال سننے میں تو بہت سادہ سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے گہری فکر چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جو بہت کام کی ہو سکتی ہے، وہی ہماری توجہ بھی بھٹکا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی تو آج کے دور کی سب سے بڑی کشمکش ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ چھوٹا سا کمپیوٹر جو ہر وقت ہماری جیب میں رہتا ہے، ہماری پڑھائی میں ہماری مدد کرتا ہے، یا پھر ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے؟ احمد اور علی کی یہ بات چیت بالکل اسی مخمسے کو سامنے لاتی ہے۔ اچھا، تو علی کا جواب جو ہے نا، وہ فوراً کہانی کا دوسرا رخ سامنے لے آتا ہے۔ اس کے لیے فون کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ تو اسے ایک مشکل ٹاپک کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، یعنی اپنی پڑھائی کو اور آسان بنا رہا تھا۔ اور بس یہیں سے بات چیت کا رخ مڑ جاتا ہے موبائل فونز کے ان فائدوں کی طرف جو سچ میں حیران کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو یہ کتنا زبردست خیال ہے کہ علم کا ایک پورا سمندر، یعنی جیسے ایک پوری کی پوری یونیورسٹی، اب کسی کی بھی جیب میں سما سکتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ احمد اور علی دونوں ہی ان ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ آن لائن لیکچر سے لے کر ای بکس تک، اور ٹیچر سے واٹس ایپ پر ہوم ورک لینے تک، یہ بالکل صاف ہے کہ موبائل فون پڑھائی لکھائی میں کتنے الگ الگ طریقوں سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ اور علی کی یہ ایک بات سمجھیں کہ پورے فائدے کا خلاصہ ہے۔ جب پڑھائی کے سارے وسائل صرف ایک کلک کی دوری پر ہوں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ کم وقت میں زیادہ سیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی فون کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو کام کرنے کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب بات کا رخ مڑتا ہے ان خطرات کی طرف جو اسی طاقتور ٹول کے غلط استعمال سے سامنے آتے ہیں۔ احمد کا یہ سوال بحث میں ایک بہت ضروری بیلنس لے آتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ مطلب اس کے فائدے جتنے بڑے ہیں، اس کے نقصانات بھی اتنے ہی سچے اور حقیقی ہو سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک ہی اسکرین ہے، لیکن ایک طرف علم کا سمندر ہے تو دوسری طرف گیمز، سوشل میڈیا اور نہ ختم ہونے والا فضول مواد بھی ہے۔ انتخاب پوری طرح استعمال کرنے والے پر منحصر ہے۔ تو یہاں وہ ٹھوس نقصانات ہیں جن پر بات ہو رہی ہے۔ گیمز اور سوشل میڈیا میں اتنا کھو جانا کہ پڑھائی سے ہی دھیان ہٹ جائے، صحت پر برے اثرات پڑنا اور ذہن کا ہر وقت بھٹکتے رہنا، یہ سب بہت ہی حقیقی اور سنگین خطرات ہیں۔ اور پھر ان سارے نقصانات کو دیکھنے کے بعد دونوں ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا اور ایسا نقصان جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی وہ ہے وقت کا ضیاع۔ وہ قیمتی لمحے جو ایک بار چلے گئے پھر کبھی واپس نہیں آتے، اور موبائل فون بہت آسانی سے انہیں چرا سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حل کیا ہے؟ کیا فون کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں۔ گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور جواب چھوڑنے میں نہیں بلکہ ایک بیلنس، ایک توازن قائم کرنے میں ہے۔ تو احمد اور علی مل کر ایک بڑی زبردست ایک عملی سی حکمت عملی بناتے ہیں کہ بھائی فون کو بغیر کسی مقصد کے اٹھانا ہی نہیں ہے، اس کے استعمال کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف فائدے والے کاموں تک ہی رکھنا ہے۔ یہ سادہ سے اصول بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ اور جب اس طرح سوچا جائے تو نتیجہ بالکل صاف ہے۔ اس طرح کوئی بھی شخص موبائل فون کے فائدوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے نقصانات اور خلفشار کے جال سے خود کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور آخر میں علی کا یہ جملہ سمجھیں پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی اپنے آپ میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، ہمارا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے، اور سمجھداری سے کیا گیا استعمال ہی کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو یہ پوری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہر کسی کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں موبائل فون کا اصل کردار کیا ہے؟ کیا یہ علم اور ترقی کا ایک ذریعہ ہے، یا پھر قیمتی وقت اور توجہ کو ضائع کرنے کی ایک مشین؟ فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے۔